خورشید خان کے اردو ادب چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ دوستو، جھارکھنڈ میں TGT کا ایگزام ہونے والا ہے اور آپ کے امتحان کی تیاری کے لیے میں ہر وقت ویڈیو بناتا ہوں، اور اس سے پہلے بھی جب ہوا تھا TGT کا ایگزام تو اس کے لیے میں نے آپ کو کافی ویڈیو اپلوڈ کری تھی اور اچھے سوالات لے کر آیا تھا، جس کی وجہ سے آپ کے امتحان میں کامیابی بھی ملی تھی۔ بہت سے ہمارے طلبہ ہیں وہ کامیاب بھی ہوئے تھے، اور میں پرانا پیپر بھی اپلوڈ کر چکا ہوں، اس میں بھی آپ دیکھیے گا، سب آپ کو مل جائیں گے، ویڈیو مل جائیں گے۔ اور اب میں آپ کو پوری طرح سے تیاری کراؤں گا۔ ایک سوال آپ دیکھ لیجئے گا دوستو۔ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہو تو مجھے بتائیے گا، تو میں لنک بھی آپ کو بھیج سکتا ہوں۔ اگر آپ میری ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور گھنٹی کے نشان کو ایک بار دبا لیں، تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل جائے۔ تو آئیے دوستو، ہم سب سے پہلا سوال شروع کرتے ہیں کہ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کون ہے؟ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر ہے، دیکھیے چاروں دیے ہوئے ہیں، ہاشمی بھی نہیں ہے، ولی بھی نہیں ہے، غواصی بھی نہیں ہے، اور محمد قلی قطب شاہ ہیں۔ محمد قلی قطب شاہ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر ہے۔ اس کے دیوان میں 50,000 اشعار ہیں، یعنی 50,000 اشعار پر اس کا دیوان مشتمل ہے، جس میں غزلیں، مثنویاں، قصیدے، مرثیے اور رباعیات غرض کے سبھی اصناف سخن کے نمونے موجود ہیں۔ محمد قلی قطب شاہ کا عہد رہا تھا 1580 سے 1611 تک۔ ملا وجہی جو ہیں، جن کی مشہور مثنوی ہے قطب مستری، جو اردو کی پہلی طبع ذات مثنوی کہلائی گئی، 1609 میں لکھی اور قلی قطب شاہ کے عہد میں ہی لکھی گئی تھی، اور صبرس 1635 میں لکھی تھی، یہ عبداللہ قطب شاہ کے عہد میں ملا وجہی نے ہیں۔ ملا وجہی محمد قلی قطب شاہ کا صاحب دیوان شاعر تھا، یہ ہمیں یاد رکھنا ہے۔ اور ملا احمد بھی اسی کے عہد کا شاعر ہے، قصہ لیلا مجنو 1600 عیسوی میں لکھی تھی۔ دوسرا سوال، مزاح نگار کی حیثیت سے کون مشہور ہے؟ محمد حسین آزاد، کرشن چندر ہیں، مولانا حالی، پطرس بخاری، اس میں سے کون مشہور ہے؟ ٹھیک ہے، تو صحیح جواب ہے پطرس بخاری۔ پطرس بخاری کے بہت سے مزاح نگاری پر مضامین ہیں، اور کتے ان کا بہت مشہور مزاحیہ مضمون ہے۔ میر انیس نے مرثیوں کے علاوہ اور کس صنف میں طبع آزمائی کی ہے؟ قصیدہ، واسوق، رباعی یا ریختہ؟ یعنی کہ مرثیہ گو شاعر تھے، اور اس کے علاوہ اور کس میں؟ تو آپ کا صحیح جواب ہے رباعیاں بھی انہوں نے بہت لکھی ہیں، بہت زیادہ رباعیاں انہوں نے لکھی ہے، تو اس لیے رباعی گو شاعر بھی ہیں۔ میر انیس کے دادا کا نام کیا ہے؟ تو آپ کو یاد ہوگا کہ مشہور مثنوی سحر البیان میر حسن کی لکھی ہوئی، یہ میر حسن کی مثنوی جو ہے سحر البیان، اور میر حسن میر انیس کے دادا تھے۔ اور میر انیس کے پردادا بھی پوچھ لیا جاتا ہے، تو میر انیس کے پردادا جو ہیں تو میر ضحاک ہیں، یاد رکھیے گا آپ۔ قصیدے کا سب سے اہم جزو کون سا ہے؟ تو قصیدے کا سب سے اہم جزو آپ کو معلوم ہے، یہ ہے مدح۔ سی والا، پنشن کے لیے کلکتے کا سفر کس شاعر نے کیا تھا؟ اقبال، داغ، فیض، ان میں سے کوئی نہیں ہے بلکہ غالب ہیں۔ ٹھیک ہے، غالب نے کیا تھا، ان کی پنشن رک گئی تھی، اس کو بحال کرنے کے لیے کلکتہ گئے تھے غالب۔ یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ غالب کتنی بار جیل میں گئے تھے، یعنی کہ 2 بار ان کو جیل میں جانا پڑا تھا۔ کس وجہ سے یہ جیل میں گئے تھے؟ تو یہ ایک بار جوا کھیلنے میں گئے تھے، اور دوسری بار اپنے گھر میں جوا کھلوانے کی غرض سے گئے تھے۔ علی گڑھ تحریک کس صدی کی تحریک ہے؟ علی گڑھ تحریک کس صدی کی تحریک ہے؟ تو صحیح جواب ہے 19ویں صدی کی ہے علی گڑھ تحریک۔ دکنی اردو میں رزمیہ مثنویوں کس نے لکھی ہیں؟ رزمیہ مثنوی کس نے لکھی ہیں؟ ٹھیک ہے، تو
آپ کا صحیح جواب ہے ملا نصرتی، انہوں نے لکھی ہے، ملا نصرتی نے لکھی ہیں۔ اور ملا نصرتی میں آپ کو بتاتا ہوں، جہاں آپ کو بتانا ضروری ہے، ملا نصرتی علی عادل شاہ ثانی کے عہد کا شاعر ہے۔ گلشن عشق اس کی مشہور مثنوی ہے جو 1657 میں لکھی تھی، جس میں منوہر اور مدمالتی کی داستان عشق بیان کی گئی ہے۔ اور علی نامہ 1666 میں لکھی تھی۔ علی عادل شاہ ثانی کے ابتدائی عہد کی یہ منظوم تاریخ اور رزمیہ مثنوی ہے۔ یہ رزمیہ کا دیکھیے سوال ہے، رزمیہ مثنوی ہے۔ تاریخ اسکندری لکھی تھی 1673 میں، یہ بھی ایک رزمیہ مثنوی ہے۔ رزمیہ کا مطلب ہے جنگ کے احوال جس میں بیان کیے گئے ہوں۔ تو علی عادل شاہ ثانی کے عہد کا شاعر ہے ملا نصرتی، اور ملا نصرتی علی عادل شاہ ثانی کا درباری شاعر تھا، جس کو حاسدوں نے سازش کر کے قتل کرا دیا تھا۔ 8واں سوال ہے، آریائی زبانوں کو ماہرین لسانیات نے کتنے ادوار میں تقسیم کیا تھا؟ تو جواب ہے آپ کا 3 ادوار میں۔ کس نثری صنف کو نمایاں خصوصیات وحدت تاثر ہے؟ تو داستان کو نہیں ہے، ڈرامے کو نہیں ہے، ناول کو نہیں ہے، بلکہ مختصر افسانے میں وحدت تاثر بیان کیا جاتا ہے۔ 10واں سوال ہے، اردو زبان سندھ سے نکلی ہے، یہ کس کا نظریہ ہے؟ یعنی یہ کس کا قول ہے؟ تو یہ ہے سید سلیمان ندوی کا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، سید سلیمان ندوی کا ہے۔ اور اقبال کے علاوہ سیالکوٹ میں پیدا ہونے والا مشہور شاعر کون ہے؟ مشہور شاعر کون ہے؟ فیض احمد فیض۔ ٹھیک ہے، فیض احمد فیض ہیں۔ سیف الملوک و بدیع الجمال کس کی مشہور مثنوی ہے؟ تو آپ کو یاد ہوگا یہ ہے غواصی کی ہے۔ ٹھیک ہے، غواصی کی ہے، اور 1624 میں لکھی تھی۔ 1624 میں یہ لکھی تھی۔ اس میں مینا ستونتی غواصی کی تیسری مثنوی ہے، اور طوطی نامہ عبداللہ قطب شاہ کے عہد میں غواصی نے لکھی تھی، اور جو 1639 میں لکھی تھی طوطی نامہ، جس میں طوطے کی زبان سے کہی گئی 70 کہانیاں ہیں۔ غواصی کس کے عہد کا شاعر ہے؟ تو یہ سب سے پہلے اگر پوچھ لیں تو قطب شاہی عہد کا ہے۔ اب قطب شاہی عہد میں کون سا سلطان تھا، کون سا بادشاہ تھا؟ تو وہ ہے سلطان محمد قطب شاہ، اس کے عہد کا شاعر ہے۔ سلطان محمد قطب شاہ کا عہد کب سے کب تک رہا؟ تو 1611 سے 1626 تک رہا تھا۔ مثنوی سحر البیان کس بحر میں لکھی گئی ہے؟ تو صحیح جواب ہے بحر متقارب، اس میں لکھی گئی، بحر متقارب میں لکھی گئی ہے۔ ہماری شاعری کس کتاب کے جواب میں لکھی گئی ہے؟ تو جواب ہے مقدمہ شعر و شاعری کے جواب میں لکھی گئی ہے ہماری شاعری، اور پروفیسر مسعود حسن رضوی کی یہ کتاب ہے ہماری شاعری۔ کس شاعر نے کوئی قصیدہ نہیں لکھا؟ کس شاعر نے کوئی قصیدہ نہیں لکھا؟ تو یہ ہے خواجہ میر درد نے نہیں لکھا ہے کوئی قصیدہ۔ خواجہ میر درد کے چھوٹے بھائی کا نام کیا ہے؟ خواجہ میر اثر ہے۔ غبار خاطر کے خطوط مولانا آزاد نے کس کے نام لکھے؟ تو دیکھیے، نہ گاندھی جی کے، نہ حکیم اجمل خان کے، بلکہ حبیب الرحمن خان شیروانی کے نام لکھے، لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے یہ خطوط حبیب الرحمن خان شیروانی تک نہیں پہنچ پائے۔ عود ہندی ان میں سے کیا ہے؟ تو آپ کو معلوم ہے یہ خطوط کا مجموعہ ہے، اردو خطوط کا مجموعہ ہے، اور غالب کا ہے، غالب کے اردو خطوط کا مجموعہ، یعنی کہ پہلا غالب کے اردو خطوط کا مجموعہ کون سا ہے؟ تو وہ ہے عود ہندی۔ دارالمصنفین کی بنیاد کس نے ڈالی؟ تو شبلی نعمانی نے ڈالی۔ اور کہاں پر ڈالی گئی، کہاں رکھی گئی اس کی بنیاد؟ تو یہ اعظم گڑھ میں رکھی گئی تھی۔ کون سی چیز انشائیے کو مقالے سے الگ کرتی ہے؟ تو آپ کا جواب ہوگا انداز کا بے تکلف اور بے ساختہ ہونا، یعنی کہ اے والا۔ ماورا کس کا شعری مجموعہ ہے؟ ماورا کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تو آپ کا جواب ہے دوستو، یعنی کہ بی والا، نون میم راشد کا، نون میم راشد کا، یعنی کہ نظر محمد راشد ان کا
پورا نام ہے، اور ان کی مشہور نظمیں ہیں صباویرہ اور خود کشی۔ اس کے ساتھ ہی اپنے دوست کو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔